ملک میں بڑھتی ہوئی گرمی کے ساتھ ساتھ سیاسی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نے خیبر پختونخوا میں بڑے جلسے کر کے اپنی احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی طرح وہ پارلیمنٹ میں بھی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے پیش قدمی کر رہی ہے۔ دوسری جانب IMF کے ڈکٹیشن پر بننے والے وفاقی بجٹ کے بعد اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق تحریک انصاف نے وفاقی بجٹ کی منظوری روکنے کی حکمت عملی کے تحت پیپلز پارٹی کو بجٹ ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کی باضابطہ پیشکش کر دی ہے۔ PTI رہنماؤں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی واقعی بجٹ بائیکاٹ کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو PTI اس اقدام میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تحریک انصاف کے اس نئے موو نے سیاسی حلقوں میں کافی ہلچل مچا دی ہے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 80 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے نے ریلیف دینے کے بجائے مہنگائی کی چکی میں بری طرح پسے ہوئے عوام پر مزید بوجھ بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز حکومت کی سیاسی اور معاشی پالیسیوں کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کی حکومت کے وفاقی بجٹ اور ملک میں معاشی بدحالی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ نے کہا کہ ملک میں معاشی بدحالی پر وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں۔ فارم 47 کی حکومت کے بجٹ اعداد و شمار بوگس ہے۔ زراعت اور انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہر فرد کو 10 لاکھ کے ہیلتھ کارڈ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر تمام ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کی تنخواہوں میں 800% اور سرکاری ملازم کی تنخواہ میں صرف 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ ہمارے لیڈر سے جو سلوک ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ہم تیار ہیں اور اڈیالہ سے کال آتے ہی سڑکوں پر ہوں گے۔ دوسری جانب آج جسٹس سمیر الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر نظر ثانی کیس کی سماعت کی، جس میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے وکیل فیصل صدیقی نے عدالت میں دلائل دیے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے اپنے دلائل میں کہا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد کی وجہ سے پیچیدہ ہوا۔ سنی اتحاد کونسل اور PTI کا مفاد مخصوص نشستوں کے تناظر میں یکساں تھا، اسی لیے انہیں PTI کو ملنے پر اعتراض نہیں۔ سماعت کے دوران تمام ججز نے آزاد امیدواروں، انتخابی نشان، انٹر پارٹی انتخابات اور مخصوص نشستوں کی آئینی و قانونی حیثیت پر گہرائی سے سوالات اٹھائے، جبکہ فیصل صدیقی نے تمام نکات پر تفصیل سے دلائل دیے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر 2023 کو PTI سے انتخابی نشان چھینا تھا۔ جسٹس سمیر الدین خان نے کہا کہ آپ کا تنازع تو یہ ہے کہ آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر دیا، جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کا حق کے دعویٰ مسئلہ نہیں ہے۔ میں سنی اتحاد کونسل نہ PTI کا حامی ہوں، بلکہ میں سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کی حمایت کر رہا ہوں۔ سماعت کے اختتام پر مخصوص نشستیں PTI کو دینے کے خلاف نظر ثانی کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ وکیل سنی اتحاد کونسل فیصل صدیقی اپنے دلائل کل بھی جاری رکھیں گے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق مخصوص نشستوں کے معاملے پر نظر ثانی کیس کا فیصلہ جلد متوقع ہے، جس کے بعد سیاسی کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ تحریک انصاف کے آغاز اور بجٹ کے بعد شہباز حکومت پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی حالات کیا رخ اختیار کریں۔